بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آج کل زندگی میں مشکل حالات سے دوچار ہوں، کسی ناکامی، حادثے، ارد گرد کے ماحول یا پھر ماضی کے کسی پچھتاوے کی وجہ سے بہت افسردہ ہوں۔ کہیں دل نہ لگ رہا ہو، کہیں مسکرانا زبردستی لگتا ہو تو کہیں رونا جلدی آ جاتا ہو، من کے اندر بھی اداسی ہو اور باہر بھی بیزار سی کیفیت، سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی جینے میں دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہو، تو جناب پھر یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں مزمل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل MH نجم ٹی وی۔ خواتین و حضرات، ذرا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ذہنی کیفیت سے کیسے باہر آیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے درجہ ذیل صرف 5 باتوں کو بغور سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یقین کیجئے یہ آپ کے لیے بہت مفید رہیں گی۔ یقین رکھیے کہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی آزمودہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو نارمل انسان سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا سب محسوس کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ٹھیک ایسی ہی ذہنی کیفیت کا شکار ہیں۔ فرق پڑتا ہے تو صرف اپنی باتوں اور حلیے سے ظاہر کرنے کا۔ جہاں اکثر لوگ ہائے ہائے کی دہائی دیتے، کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ملتے ہیں، وہیں پر اپنے آپ سے جنگ کرتے مگر بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے والے بھی نظر آئیں گے۔ آپ کس گروپ میں ہیں اس کا خود اندازہ لگائیں، مگر جس طرف بھی ہیں یہ یاد رکھیے کہ ایسا ہونا کوئی غیر فطری یا معیوب بات نہیں۔ یہ سب کیفیت ہم انسانوں کے لیے ہی ہیں، روبوٹ ہوتے تو اور بات تھی۔ نمبر 2، موجودہ لمحات میں رہنے کی کوشش کیجئے۔ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا؟ تو پھر بھی توجہ ادھر ادھر کیوں بھٹکا رہے ہیں؟ اپنا مکمل دھیان اور سوچوں کا مرکز اس ویڈیو کے ہر لفظ میں رکھیے۔ لاشعور میں بھی یہی چل رہا ہو کہ یہ سب آپ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے سن رہے ہیں، تو صاحبو اپنا ہر کام سر انجام دیتے یہی کوشش کرنی ہے کہ ذہن نہ تو ماضی میں جائے اور نہ ہی کل کی سوچے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو گھیر گھار کر موجودہ لمحے میں رکھنا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں مگر اتنا مشکل بھی نہیں، صرف مشق کی ضرورت ہے۔ اگر صرف ادائیگی نماز و تلاوت قرآن کے وقت ہی اپنے ذہن کو حاضر رکھنا شروع کر دیں تو یہی عادت باقی سب کاموں میں بھی آ جائے گی۔ زندگی میں حد سے زیادہ سنجیدگی بھی جینے کا لطف چھین لیتی ہے۔ کسی مسئلہ و پریشانی میں وقتی سنجیدہ پن چلتا ہے مگر مستقل ایسا بن کر رہنا کسی صورت ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کرنا بہترین ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو وقت بھی گزر جاتا ہے، مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں مگر یہ سنجیدگی پھر چہرے اور طبیعت سے نہیں جاتی۔ اس لیے مسکرانا کبھی مت بھولیے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، دوستوں سے گپ شپ کریں، ہر حال میں شکر گزاری کرتے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، جو اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ کوئی شخص اپنے مقصد کو پانے کی بہت کوشش کرتا ہے پھر بھی کہیں ناکام ہو جاتا ہے یا کسی اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، مگر کیا کریں کہ یہی زندگی ہے۔ ہم ہر بات و کام پر مکمل اختیار نہیں رکھ سکتے، تبھی تو دنیا کو امتحان کی جگہ کہا گیا ہے۔ فکر اس کی کیجئے جو موجود ہے یا باقی ہے، اس پر شکر گزاری کرتے ہوئے دوبارہ کوشش میں لگ جائیں۔ سانس باقی ہے تو سب باقی ہے۔ یہاں پر امجد اسلام امجد کے خوبصورت الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ کیا خوب کہا تھا، کہاں آگ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نمبر 5، کوئی کھیل کھیلنے میں حصہ لیں۔ یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے کھیل کو صرف بچپن یا جوانی تک محدود کر دیا ہے۔ روزگار میں مصروف ہونے کے بعد تو لوگ اسپورٹس کو صرف دیکھنے کی حد تک رہ جاتے ہیں، اور ہمیں اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، اپنے آپ کو کھیل کھیلنے سے مت روکیں۔ میں نے آج تک کسی اسپورٹس میں مصروف شخص کو زندگی سے اکتایا ہوا نہیں پایا۔ اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے جسم کا بھرپور حرکت میں رہنا۔
جس سے ذہن کو تازگی ملتی ہے، اور دوسری بڑی وجہ کھیل میں مقابلہ بازی، اور یہی چیز عام زندگی میں درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ آزمودہ 5 باتیں جن پر عمل کرنے سے زندگی میں دوبارہ سے دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اچھے مشغلے میں مصروف ہو جانا، روزمرہ کے امور میں تبدیلی، سیر و تفریح کرنا، اچھی کتب و فلم دیکھنا وغیرہ جیسی مزید اچھی عادتیں اپنانا تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ چلیے پھر ابھی سے اپنی زندگی گزارنے کے بجائے جینا شروع کریں، ایک اچھی سی مسکراہٹ کے آغاز کے ساتھ۔ والسلام۔